ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے غریب صحرا کا ماتم کیا، آج محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی۔ عزادارو، محرم کی 10ویں تاریخ صحرا کے گھرانے پر قیامت بن کر آئی۔ آج صحرا کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے۔ حسین نے کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کبھی اولا محمد کی لاشوں کو اٹھایا، اور آخر میں سب سے ننھا مجاہد علی اصغر جس کے گلے پر تیر حرملہ لگا، حسین نے یہ کہہ کے تیر کھینچا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، میں دست ادب جوڑ کر پوچھتا ہوں، جب اصغر کے مصائب میں آپ کا یہ حال ہوتا ہے، جب ماں نے ام رباب نے اصغر کو دیکھا ہوگا، ام رباب کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ حسین نے ایک ننھی سی قبر بنائی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، اب حسین کا دامن خالی ہو گیا۔ حسین نے ننھی سی قبر میں اصغر کو دفن کر دیا، مگر عزادارو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جب جس اصغر کو حسین نے قبر میں دفن کیا تھا، کیا وہ قبر میں سلامت رہ گیا؟ عظم اللہ وجودنا ووجودکم۔ ارے جب شام قریب آ گئے، سروں کا شمار ہوا، ایک سر کی کمی معلوم ہوئی، تو میرے ساتھ کہتا ہے شہید تو 72 ہے، یہ ایک سر کہاں ہے؟ ایک طویل نیزہ لیے ہوئے ایک ظالم گھوڑے پر بیٹھ کر چلا، جہاں نر زمین دیکھتا ہے وہیں پر نیزے کو گاڑ دیتا ہے۔ عزادارو، فضا نے یہ منظر دیکھا، آواز کی رباب تیرے اصغر کی خیر ہو۔ اصغر تو وہ شہید ہے جو بار بار شہید کیا گیا۔ علی اصغر کی قربانی حسین نے دی، 71 قربانیاں دینے کے بعد 72 گھنٹے کا پیاسا میرا مولا در خیمہ پر آیا، آ کر کہا زینب تم کو میرا آخری سلام، ام کلثوم تم کو میرا آخری سلام، سکینہ خدا حافظ، رقیہ خدا حافظ، ایک ایک کو سلام کر کے حسین نے فضا سے کہا اماں فضا آپ کا میرا سلام۔ کہا میرے نال آج تیرے سلام کا انداز بدلا ہوا ہے، کہا اماں آج ہماری زندگی کا انداز بدل گیا۔ شہزادے کہا جانے کا ارادہ ہے اماں جہاں میرا اکبر چلا گیا۔ ماتم میں کمی نہ کرو عزادارو، ماتم میں کمی نہ ہونے پائے۔ اماں جہاں میرا اکبر چلا گیا، جہاں میرا باز چلا گیا، اور اس کے بعد جملہ کہا اماں فضا ایک صندوق میں پرانا لباس رکھا ہے وہ لے کر آؤ، لیکن خبردار میری بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضا دوڑی ہوئی آئی، پرانا صندوق اٹھایا، پرانا لباس حسین کا نکالا، لے کر چلی۔ جیسے ہی زینب نے دیکھا آواز سی اماں فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا مولا نے پرانا لباس منگایا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو؟
کیا کہ یہ ظالم میرے بعد میرا لباس بھی نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چاہتا میری لاش اڑیاں رہے، ہو سکتا ہے وہ سیرا لباس دیکھ کر یہ ظالم اس لباس کو چھوڑ دیں۔ حسین خدا حافظ کر کے چلے۔ ایک مرتبہ بیویاں آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا مولا وقت بہت کم ہے، ہم آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں اتنی مہلت دیجیے، ہم دو رویا قطار بنا لیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ بیویوں نے دو رویا قطار بنائی، ادھر زینب ہے، ادھر ام کلثوم ہے، ادھر رباب ہے، ادھر لیلا ہے، ادھر رقیہ ہے، ادھر سکینہ ہے۔ حسین بیویوں کی اس قطار کے درمیان سے گزرے تو یہ کہتے ہوئے گزرے، سر جھکا لیا، گردن کو لہرایا، دل پر ہاتھ رکھا اور یہ کہتے ہوئے گزرے انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے سرانو غور نہیں کر رہے ہو، جب حسین دو رویا قطار کے درمیان سے گزرے، جب لیلا کو دیکھا علی اکبر یاد آ گئے، جب فروا کو دیکھا قاسم یاد آ گئے، اصغر کی ماں کی ام رباب کی خالی گود کو دیکھا تو علی اصغر یاد آ گئے، زینب کو دیکھا تو انو محمد یاد آ گئے، بیوہ عباس کو دیکھا تو شیر جیسا بھائی عباس یاد آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے گزرے اکبر کی ماں تم کو میرا سلام۔ کسی بیوی کی آواز آئی، قاسم کے چچا خدا حافظ۔ کسی بیوی نے آگے بڑھ کے کہا اکبر کے بوڑھے باپ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ ایک بیوی نے شرمائے ہوئے انداز سے کہا عباس کے مولا خدا حافظ۔ حسین دو رویا قطار کے درمیان سے گزرے، سید سجاد کے قریب آئے، بازو ہلا کے کہا بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے چاہنے والوں سے کہنا اے میرے ماتم کرنے والوں، آج تم کربلا میں ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ کھل کر پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ آئندہ برس تو جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا۔ خدا جانے آئندہ برس میں کون زندہ رہے، کون اس دنیا سے چل بسے۔ اے مولا جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مولا مجھ سے تو قبول کیجئے، مولا امام زمانہ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ مولا بھرے گھر کا پرسہ، مولا زینب کی چادر کا پرسہ۔ حسین رحمان کے قریب آئے، کبھی داہنی جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، اس لیے کہ حسین جب رخصت ہوا کرتے تھے، جب کہیں جایا کرتے تھے، جب رہوار پر سوار ہوتے تھے، کبھی علی اکبر سہارا دیتے تھے، کبھی عباس رکابے کو سنبھالتے تھے، کبھی قاسم استقبال کے لیے بڑھ جاتے تھے، مگر ہائے غریب زہرا کی مصیبت، آج نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ قاسم ہے۔ چاہنے والی بہن نے یہ منظر دیکھا، زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا آج اگر اکبر اور عباس اور قاسم نہیں ہے تو یہ زینب آپ کو سوار کرائے گی۔ یہ کہہ کے ایک ہاتھ سے حسین کا بازو سنبھالا، ایک ہاتھ سے لجامِ فرش کو تھاما اور کہا بھیا جاؤ خدا حافظ، لیکن بھیا جانے سے پہلے پردے قبا کو کھولو، میں گلے کا بوسہ تو لے لوں۔ حسین نے بندے قبا کو کھولا، زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین فرماتے ہیں بھائی زینب یہ تم نے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بھیا یہ نہ پوچھو، اماں کی آخری وصیت یہی تھی زینب کربلا میں تو نہ رہوں گی، لیکن جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کا گلا چوم لینا۔ حسین فرماتے ہیں زینب تم نے تو وصیت کو پورا کر دیا، اب ذرا بازو سے ردا تو ہٹاؤ۔
زینب نے بازو سے رداء کو ہٹایا، حسین نے زینب کے بازو کا بوسہ دیا، اور زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا آپ نے بازو کو بوسہ کیوں دیا؟ کہ زینب یہ نہ پوچھے کل 11ویں محرم آئے گی، ان بازوؤں میں رسوان ظلم باندھی جائے گی، ارے رسیاں باندھ کر کشا کشا پھرایا جائے گا۔ حسین چلنے کے لیے تیار ہے، راہوان کو اشارہ کیا، جب راہوان نے آگے قدم